السلام علیکم، ویلکم ٹو فن ایکس نالج۔ میں ہوں فرحان علی اور میرے ساتھ ہیں عمار خالد۔ آج ہم آپ کو ایسی جگہ کے بارے میں بتائیں گے جس کا نام ہے ایریا 51، جس کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے کہ وہاں پر ایلینز پر ریسرچ جاری ہے۔ یہ بات ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی۔ پورے ملک سے خبریں آ رہی تھی کہ انہوں نے UFOs کو دیکھا ہے۔ اس کیس کی شروعات تقریباً ایک مہینہ پہلے 24 جون کو ہوئی تھی، جب ایک پرائیویٹ پائلٹ کینتھ آرنلڈ نے کلیم کیا تھا کہ انہوں نے سیاٹل شہر کے قریب 9 UFOs کو بڑی تیزی سے اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس بات کے بعد امریکہ کے کونے کونے سے خبریں آنے لگی کہ UFOs کی سائٹنگز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہ نقشہ ملاحظہ فرمائیے، اس نقشے میں صاف صاف نظر آتا ہے کہ UFOs کی سائٹنگز ان جگہوں پہ بہت زیادہ ہے جن جگہوں پہ نیوکلیر ویپنز کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے۔ اسی دن US آرمی کلیم کرتی ہے کہ انہیں UFOs کے ٹریسز ملے ہیں، لیکن اگلے ہی دن وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن لیٹ 1970s میں پھر یہ افواہیں اڑتی ہیں کہ میکسیکو ڈیسرٹ کے اوپر ایک ان نون ایئر کرافٹ کو دیکھا گیا، اور اس کے بارے میں تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر بجلی کڑکی اور اس میں موجود سارے ایلینز مارے گئے۔ 1980 میں میجر مارشل ایک کتاب لکھتا ہے دا روزویل انسیڈنٹ۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ جو ملبہ انہوں نے دیکھا وہ کچھ ایسا نہیں تھا جو زمین پر بنا ہو، وہ کسی الگ ہی دنیا کا ملبہ تھا۔ اور اسی دن سے روزویل انسیڈنٹ کی امپورٹنس جو تھی وہ مزید بڑھ گئی۔ تب سے لوگوں نے سوچا کہ دا روزویل انسیڈنٹ میں ایک ایلین بچ گیا تھا، اور آج بھی اس کو ایک سیکرٹ جگہ پر رکھا گیا ہے اور اس پر ریسرچ جاری ہے، اور اس سیکرٹ لوکیشن کا نام ہے دا ایریا 51۔ اس بات کو ایک ویڈیو کے ذریعے سمجھیں۔ Since the late 1940s, Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains in Area 51? ایریا 51 اصل میں ایک US ملٹری فیسلٹی ہے۔ یہ صحرا کے بالکل بیچوں بیچ کسی بھی گاؤں یا شہر سے بہت دور ہے۔ یہاں پر کسی بھی عام آدمی کا آنا بالکل ممنوع ہے۔ باہر آپ کو کچھ اس طرح کے سائنس نظر آئیں گے۔ جون 2019 میں جو روگن نے باب لزار کو انوائٹ کیا۔ جو روگن ایک بہت ہی جانے مانے پوڈ کاسٹر ہیں، انہوں نے باب لزار کو انوائٹ کیا اپنے پوڈ کاسٹ پہ۔ اب باب لزار جو ہیں وہ ایک کلٹ فگر ٹائپ آدمی ہیں جو کہ UFOs جیسی چیزوں پر بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں۔ اچھا، باب لزار یہ کلیم کرتے تھے کہ انہوں نے UFOs کو اسٹڈی کیا ہے۔ وہ یہ بھی کلیم کرتے تھے کہ وہ ایریا 51 میں ایک ریسرچر تھے، وہاں پر ان کا کام ایلین ٹیکنالوجی کو ریورس انجینئر کرنا تھا اور آج کی ٹیکنالوجی کو بہتر بنانا تھا۔ اب آتے ہیں مدعے پہ۔ ایریا 51 ایک نیوکلیر ویپن ٹیسٹ سائٹ ہے۔ اب ایسی جگہوں کو عام لوگوں کے لیے ریسٹرکٹڈ کرنا تو لازمی ہونا چاہیے نا۔ یہ تو تھی وہ باتیں جو کہ ایریا 51 کے بارے میں لوگوں کی زبانوں پر مشہور تھی۔ اب آتے ہیں اس کی ہسٹری کی طرف۔ جب امریکہ کی اور سوویت یونین کی کولڈ وار چل رہی تھی تو امریکن ملٹری کو ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں پر وہ اپنے ویپنز کے اوپر ٹیسٹنگ کر سکیں۔ تو 1950 میں انہوں نے ایریا 51 کو پہ اپنے ایک ایئر کرافٹ کو ٹیسٹ کیا، اور 1954 میں جو امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے ڈیوائٹ آئزن ہاور، انہوں نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ ایک تو وہ اپنے نیوکلیر ویپنز کی ٹیسٹنگ کر سکیں، اور دوسرا کہ وہ جو سوویت یونین کے سیکرٹ ویپنز ہیں ان کو سپائی کر سکیں۔ تو آئزن ہاور نے اس کے لیے ایک ایئر کرافٹ ڈیزائن کیا جو کہ جس کا کام تھا کہ سوویت یونین کے جو نیوکلیر ویپنز ہیں ان کو سپائی کرنا۔ تو اس کا بجٹ جو رکھا گیا وہ تھا $22 ملین۔ اس ایئر کرافٹ کا نام تھا U-2 ایئر کرافٹ، اور اس کی جو فیول کی اگر ہم بات کریں تو یہ 4800 کلومیٹر تک بغیر ری فیولنگ کے یہ فلائی کر سکتا تھا۔ اس میں جو کیمرہ انسٹال کیے گئے تھے ان کا ویٹ اس کے ویٹ کی اگر بات کریں تو 320 kg ان کا ویٹ تھا، اور اس کی جو ہائٹ کی اگر ہم بات کریں تو 21,000 میٹر کی ہائٹ پہ یہ فلائی کر سکتا تھا، یعنی کہ کسی قسم کے ریڈار سسٹم میں ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کچھ عرصہ تک تو یہ سپائی کرنے میں کامیاب رہا، لیکن 1960 میں اس کو میزائل کے ذریعے گرا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ ملٹری پر پریشر ڈالا کہ وہ کوئی اور ایسا ایئر کرافٹ ڈیزائن کریں کہ جو ریڈار سسٹم میں ڈیٹیکٹ نہ ہو سکے اور جس کو گرانا امپاسبل ہو، اور پھر بنا SR-71 بلیک برڈ، جو کہ آج تک دنیا کا تیز ترین فلائنگ ایئر کرافٹ ہے۔ اس کی سپیڈ کی اگر ہم بات کریں تو یہ 3400 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے 24,000 میٹر ہائٹ پہ فلائی کر سکتا تھا، یعنی کہ کسی قسم کے ریڈار سسٹم میں یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا۔
جیسا کہ یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں آپ کو کہ 1970 میں UFOs کی افواہیں زیادہ پھیلی اور یہ وہی دور تھا جب بلیک برڈ کو بنایا گیا. ابھی بات سن کر یقین تو ہو جاتا ہے کہ اگر اتنا بڑا طیارہ اتنی ہائٹ سے اتنی سپیڈ سے اڑے گا تو وہ ایک UFO تو لگے گا ہی. اب نارمل جو پلینز ہوتے ہیں ان کی ہائٹ ہوتی ہے 10,000 to 12,000 اور ملٹری کے جو پلینز ہوتے ہیں ان کی 12,000 to 18,000 ہوتی ہے. لیکن انفیکٹ جو بلیک برڈ ہے اس کی ہائٹ 26,000 تک بھی ریکارڈ ہوئی ہے. اور ان جو ایئر کرافٹ کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ بھی سن سیٹ سے تھوڑی دیر پہلے ہوتی ہے. اور اب آپ خود سوچیں کہ اگر اتنے بڑے ایئر کرافٹ اتنی تیزی سے اتنی ہائٹ سے اگر سن سیٹ سے تھوڑی دیر پہلے گزرے تو وہ ایک عجیب سی چیز یعنی کہ ایک UFO ہی لگیں گے. اور ویسے بھی جو ملٹری ڈرونز اور ملٹری فلائرز ہوتے ہیں وہ لگتے بھی ایسے ہی ہیں کہ جیسے کوئی UFO ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس میں ایلینز ہیں. پچھلے 5 سے 10 سال کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے پائلٹس ہیں جنہوں نے کلیم کیا کہ انہوں نے بہت سارے UFOs کو دیکھا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس میں ایلینز ہیں. وہ کسی اور کنٹری کے اسپائر کرافٹ بھی ہو سکتے ہیں. آج بھی ایریا 51 میں نیو جنریشنز کے ایئر کرافٹ کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. اور اب تو آپ کو نا ہائی وے پہ جگہ جگہ ایلینز کی پکس ملیں گی اور جن کا مقصد یہ ہے کہ ٹورزم کو اپلفٹ کیا جا سکے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر اور کمنٹس بھی ضرور کریں.